اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، ممتاز و مقتدر اور معروف علماء دین کو، مفتیان دین کو، اسکالرز حضرات کو مدعو کرتے ہیں اور سوالات کی صورت میں اس موضوع کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے لائیو کالز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور ان موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں کہ جن میں اصلاح احوال موجود ہو اور وہ معلومات آپ تک پہنچے کہ جو آپ کے شب و روز کو، آپ کے معاملات اور معمولات کو جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے میں معاون ثابت ہو سکے۔ آج ناظرین گرامی ہمارا موضوع ہے فکر آخرت۔ آج اس فکر کے بارے میں ہم پروگرام کر رہے ہیں جس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آج اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جس کے سبب، جس کو فراموش کرنے کے بعد انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے کہ جس کے بعد یعنی کہ اس کا جب یوم حساب، یوم قیامت جب اس کے نامہ اعمال سے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی تو اسے اندازہ ہوگا کہ میں اپنی غفلت کے تحت کیا کچھ کر گیا۔ اور آخرت جسے کہتے ہیں وہ قیامت کا دن ہے جس دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جانی ہے، اور یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اپنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جن کے برے اعمال ہوں گے انہیں دوزخ کی آگ کی طرف ڈالا جائے گا، جن کے اچھے اعمال ہوں گے انہیں جنت کی راحتیں عطا کی جائیں گی۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے جب اہل ایمان عمل کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس پر وہ خوف طاری رہتا ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ جب مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے ان نامہ اعمال کا سامنا کرنا ہے۔ تو آیا اس چیز سے ہم کتنا دور ہیں، فکر آخرت ہم میں کتنی ہے؟ اور اہل اللہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اہل اللہ کی سوانح پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے، ان مقدس ارواح نے کس قدر اس چیز کو فوکس کیا، کتنا پیش نظر رکھا اور اپنے معاملات اور معمولات کو کس قدر احتیاط کے ساتھ گزارا۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس حوالے سے۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے مہمان ہیں، جو ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں، ہمارے پینل کا حصہ ہے، بہت خوبصورت انداز گفتگو رکھتے ہیں اور بہت مدلل گفتگو فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں گاہے بگاہے تشریف لاتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، ایک ایسے عالم دین کہ جن سے سب پیار کرتے ہیں اور سب احترام کرتے ہیں، آپ کے جوابات کو بہت پسند کیا جاتا ہے، ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ آخرت کے بارے میں قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر آیا ہے؟ ہم سورہ عبس دیکھ لیں، سورہ انعام دیکھ لیں یا دیگر سورہ مبارکہ کو دیکھ لیں تو اس میں جا بجا آخرت کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں احکامات۔ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جن صورتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بالخصوص مکی صورتیں جتنی ہیں، اس میں کثرت کے ساتھ جو ہے مضامین ہمیں آخرت، توحید اور آخرت کے حوالے سے وہ مضامین کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے مقدمے اور ابتدائیے میں بھی ذکر کیا کہ جس چیز کی فکر کرنی، اس فکر سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ تو مکہ کا جو معاشرہ تھا یقیناً اس نے اس دنیا کو پائیدار سمجھ لیا تھا۔ کیا یہ یقین کر لیا جائے کہ کلی طور پر غافل ہو گئے یا یہ کہ اب اس کی فکر کم ہو گئی ہے، ہم غفلت کا شکار ہیں؟ جی بالکل، میں اسی طرف آتا ہوں۔ پہلے یہ صرف میں ذکر کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ان مکہ شریف کے اندر جو لوگ آباد تھے، کثرت کے ساتھ ان کو متنبع کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ اپنے فاسد معمولات کے اندر صرف اس وجہ سے لگے ہوئے تھے اور اپنی خواہشات اور اپنے نفسانی خواہشات کے متبع اس وجہ سے بن گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ بس جو ہوگا نہ کوئی پوچھا جائے گا نہ پوچھا جائے گا، دنیا سے چلے بھی گئے تو ہم ابز اور بیکار بنائے گئے، ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ ایک تو ان کا نظریہ یہ تھا فکری طور پر، جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے ہیں، ہم سے باز پرس نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، جس طرح پہلے ختم ہو گئے ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو باز پرس سوال و جواب سے اپنے آپ کو وہ کلاش سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بری سمجھتے تھے، یا اس تصور اس حقیقت اور اس عقیدے کو سرے سے وہ قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ ان کے اندر یہ تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہاں یہ دنیا پائیدار ہے، اچھا یہ ہماری نعمتیں پائیدار رہیں گی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس حقیقت کی طرف جو اشارہ کیا
تو ان دونوں چیزوں کے مضامین اگر آپ دیکھیں گے، آخرت کا جو ذکر ہوا جہاں پر دیگر اور اس کے قرینے اور اس کے زاویے کی طرف اشارہ کیا گیا، خاص طور پر اس طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ نعمتیں جو تمہیں دی گئی ہے ایک دن آئے گا تم سے پوچھا جائے گا، اور تم جس طرح حدیث شریف میں آیا کہ انسان محض ایک مسافر ہے اور اپنی زندگی دنیا کے اندر مسافر کی طرح گزارے، اس کی منزل آخرت ہے، اور جو مسافر اپنی منزل کی طرف جاتا ہے تو راستے کے پیچ و خم اس کے پاؤں کی بیڑی نہیں بنتے، بلکہ وہ راستے کو اپنے لیے آزمائش سمجھتے ہوئے اپنی منزل کے شوق میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک بات تو قرآن کریم نے جس طرح کہ اس کو ذکر کیا، تو میں اختصار کے ساتھ صرف عرض کروں گا کہ آخرت اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان کو اگر اجمالاً اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو تین بنیاد ایمان کی ذکر کی جاتی ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت۔ اب آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر جو مومنین کے خاص صفات، عقائد و نظریات کے اعتبار سے ذکر کیے گئے ہیں، تو ان کی آخری سند جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اہل ایمان وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کا معیار اور ان کا عقیدے کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن کے اوپر۔ اب یہ یقین کے اندر کتنا جو ہے کہ وہ شوق آئے گا، کتنا بڑھے گا، تو انشاءاللہ اس حوالے سے پھر ہم ضرور بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے عام طور پر، جو جدید فکری جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پیدا کیا گیا انسان کو، اس کی اپنی مرضی شامل نہیں تھی، پیدا کر دیا گیا، جو نعمتیں دی گئی اس کو برتا اس نے، جتنی زندگی اس کو دی گئی اس نے گزاری، اس کے بعد موت آ گئی، تو پھر حساب و کتاب کس اس کا کہ اس سے حساب و کتاب بھی لیا جائے گا؟ جناب تمہیں پیدا کیا گیا تو اتنی نعمتیں دی گئی، اتنی تم نے اس طریقے سے استعمال کی، اس طریقے سے یہ غلط استعمال کیا، اور اس کا پھر باسپورس۔ تو یہ جو ایک کنفیوژن لوگ پیدا کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنیادی طور پر زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر انسان بنایا اور اشرف المخلوقات کا مرتبہ اور مقام اور حیثیت سے اسے نوازا، تو یہ بنیادی طور پر کسی انسان کے اس کی ذاتی کسی صفت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ انعام بطور آزمائش اور امتحان کے اسے دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ بھائی اس سے کیوں پوچھا جائے گا؟ تو اس لیے پوچھا جائے گا کہ جب قرآن نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا سورۃ الملک کے اندر، کہ بھائی ہم نے تمہیں یہ زندگی اس لیے عطا کی تاکہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈال کر کے دیکھیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل اور اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی یہ سیدھی راہ ہے، یہ بری راہ ہے، یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ نیک رستہ ہے، یہ برا رستہ ہے، یہ شیطان کی راہ، یہ رحمان کی راہ ہے۔ ان تمام کاموں کا انجام جہنم اور ان تمام کاموں کا نتیجہ جنت کی صورت میں ہوگا۔ اور میں یہاں ایک بات مزید بھی کلیئر کر دوں، ہمارے ہاں مذہبی تناظر میں جب ہم جنت اور جہنم کے تصور پر بات کرتے ہیں، عموماً یہ ہے کہ اگر ہم اچھائی اور اچھا عمل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں جنت، اور برا عمل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جہنم۔ یقیناً یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس جنت کی خوشبو اور جہنم کی اس تکالیف کا آغاز اس دنیا میں خود انسان کی زندگی میں اس کے کیے جانے والے اعمال کے نتیجے کے طور پر اس کو چکھا دیتا ہے، یہاں اس کو دکھلا دیا جاتا ہے۔ وہ نیک اعمال کرتا ہے تو زندگی پرسکون رہتی ہے۔ ہم بار بار اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، نیکوکار صالحین کا تذکرہ کرتے ہیں، صدیقین اور شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ان لوگوں کی زندگی کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی تمام چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی ظاہری طور پر نہایت اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں ان افراد کے مقابلے میں جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، ہر آسائش موجود ہے، راحت موجود ہے، لیکن زندگی میں سکون کا دور دور تک نام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا گیا، اور جہنم اس لیے بنا دیا گیا کہ انہوں نے خود اس جہنم کی راہ کو چنا۔ اللہ تعالیٰ انہیں نعمت عطا کرنے کے بعد چاہتا تھا کہ وہ نیک راہ پہ چل کر کے اپنی آخرت کو بھی نعمت والی آخرت بنائے، جنت والی آخرت بنائے، لیکن انہوں نے غلط رستے کا انتخاب کیا۔ تو قرآن کریم نے جو تصور دیا کہ زندگی کی ساری نعمتیں، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طور پر برتیں، اس طور پر جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی خود چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بندگی میں پوری زندگی کو گزارے، اس کی اطاعت میں اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس زندگی کو گزارے۔ اگر انسان اس طرح زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ مشرق میں رہنے والا ہو، مغرب میں رہنے والا ہو، حتیٰ کہ اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے اور اس کی زندگی ان اصولوں کے مطابق گزر رہی ہے جن اصولوں کو خود اسلام نے پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ان کو برتا، تو یقیناً ان کی زندگی میں آپ ایک خوشگوار کیفیت کو محسوس کریں گے۔ ہاں، ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرے معاملات کے خراب ہونے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کا عذاب بہرحال اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اہل ایمان، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی جو ہے کانسیپچل کلیئرٹی ان کے پاس ہونی چاہیے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے،
اچھی بات ہے، آپ نے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ تعمیر سیرت میں فکر آخرت کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور انسان اس حوالے سے کتنی کوششیں کر سکتا ہے اپنے طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے ہمیں جتنے بھی عقائد اور نظریات دیے ہیں اس کے ہماری روزمرہ کی زندگی پر، ہماری فکر پر، سوچ پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک توحید کی اگر ہم بنیادی طور پہ بات کریں تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، یہ ہمارے اندر ایک اتحاد، ایک یونٹی کو پیدا کرنے کا ایک جذبہ بیدار کرتا ہے. ایک قبلے کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ جتنی بھی اسلام نے ہمیں اس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں نا باتیں کہ نماز میں اس طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، نیت کے حوالے سے ہمیں بتایا، تو یہ صفائے قلب کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر خالص اس کو تصوف کے حوالے سے دیکھا جائے. زکوٰۃ کا جو عنوان ہے اس کے اندر مال کی محبت کی کمی کی طرف اشارہ ہے. حج بیت اللہ کے اندر دیکھیں تو مشقتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. الغرض کہ اسلام کا پورا نظام عبادت، نظام عقائد، نظام معاملات، عقائد سے لے کے معاملات تک، یہ سب کا سب ہماری ظاہر، باطن، سیرت، کردار، اخلاق، تمام چیزوں کو بہترین طریقے سے سنوارنے کا ایک بہت عظیم الشان ذریعہ ہے. فکر آخرت چونکہ آپ کا عنوان ہے تو یہ بھی یقیناً ایک بہت اہم ترین اور بنیادی عقیدہ بھی ہے، اور تعمیر سیرت میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. دیکھیں سیرت میں اور کردار میں خرابی کب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کا تابع ہو جائے. اپنی خواہش میں جو کچھ آیا اس کے تابع ہو کر انسان ہر قانون کو، ہر دستور کو بھلا کر، فراموش کر کے اپنے نفس کی پیروی کرے. فکر آخرت کی جو سب سے پہلی ضرب پڑتی ہے وہ انسان کے نفس کی خواہش پر پڑتی ہے، وہاں سے اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ پہلا اثر بتایا کہ جو شخص ڈرے اس بات سے کہ مجھے میرے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، اس کی بارگاہ میں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنے نفس کو روکے خواہش سے پیروی، اس کی پیروی کرنے سے، تو پھر آگے جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے. ہم ڈائریکٹ جنت کی بات کرتے ہیں یا یہ کہ جنت کی ایک تمنا اور آرزو رکھتے ہیں، بالکل اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. صلی اللہ الفردوس، صلی اللہ الفردوس، اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگو، اور بالکل آپ نے برحق کہا ایک مومن کی تمنا ہونی چاہیے. لیکن اس کے راستے کے اندر وہ فرمایا نا کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے مشکل کاموں سے. تو ہم ان جس چیز سے ڈھانکا گیا ہے اس چیز کو اٹھا کر، کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے جو عام طور پر لوگ تلاش کیا کرتے ہیں. نہیں ایسا کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو شارٹ کٹ کا عالم یہ ہے کہ ایک میسج کو فارورڈ کرنے پر جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اتنے لوگوں کو فارورڈ کیا تو جنت مل جائے گی. بہت آسان باتیں ہیں، لیکن بہرحال حفت الجنت بالمکارہ بہت اہم ترین اصول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعمیر سیرت میں فکر آخرت کا بہت بڑا کردار ہے. اس سے انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی مخلص ہو جاتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہو جاتا ہے. انسان کے دل میں جو مفادات کی دنیا بسی ہوئی ہے، آباد ہے، ان مفادات کے چنگل سے وہ آزاد ہوتا ہے فکر آخرت کی بدولت کہ مجھے اللہ کے حضور جواب دینا ہے. لہٰذا وہ جب کسی بندے سے بھی اگر ملاقات کرے گا تو اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کے حضور میں اس کا جواب اچھے طریقے سے دے سکوں، مفادات اس کے دل سے کم ہونے لگ جاتے ہیں. کیا کہنا شاہ صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، صحائف سماوی پر، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان. کوئی شخص ہے وہ چاروں عقائد پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن فکر آخرت سے غفلت برتتا ہے، فکر آخرت سے دور ہے، تو کیا فرمائیں گے اس کے اعمال کس درجے میں شمار کیے جائیں؟ دیکھیے فکر آخرت سے غفلت اور چیز ہے اور آخرت کا انکار اور چیز ہے. اب اس مسئلے پر گفتگو ہو چکی ہے کہ آخرت پر ایمان تو یقیناً ایمان باللہ کے ساتھ مشروط ہے، بے شک، اور یہ ایسی چیز ہے کہ کسی ایک چیز کو بھی چھوڑنا مجموعی طور پر تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن اس کی تیاری سے وہ غافل ہے تو یقیناً اس کا یعنی تقوی اور اعمال کے اعتبار سے یا صحبت کے اعتبار سے یا فکر کے اعتبار سے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ خواہشات کو اتنا غالب کر دیا کہ وہ اثر مرتب نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے جو ذکر کیا ہے رئیس بھائی، سب سے پہلی چیز جو انسان کو نیک بناتی ہے اور انسان کو خراب کرتی ہے وہ اس کی صحبت ہے. قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، جو ایک عطار عطر فروش کی مثال دی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ایک لوہار کی مثال دی ہے. قرآن نے ایک جگہ اور ذکر کیا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اس طرح بھی اشارہ کیا ہے کہ ایسی صحبتوں میں اگر تم بیٹھو جہاں پر بیٹھنے سے تمہیں اللہ سے ملاقات کا یقین یعنی آخرت جو ہے
اگر اس میں غفلت پیدا ہو جائے تو پھر تم نے اس مجلس کو چھوڑ دینا ہے اور وہاں سے ہٹ جانا ہے۔ اس کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو قومیں برباد ہوئی ہیں ریز بھائی، جو قومیں برباد ہوئی ہیں، جو فساد پیدا ہوا ہے، وہ اصل ہوتا ہی بری صحبت کی وجہ سے۔ ایک اگر صحبت نیک ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں ہو جاتی ہے، جو ظاہر سی بات ہے انسان فطرتاً تقلید پسند ہے، اخلاق کا یہ قاعدہ ہے، وہ جس کو جیسا دیکھتا ہے اس طرح وہ اختیار کرتا ہے۔ ایسے صالحین کی صحبت میں بیٹھا، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا، یا ایسے پروگرام جو اس کی صحبت اور مجلس بن گئی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ احساس برانگیختہ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ اور اس پر ایک بات میں عرض کروں، جس طرح قرآن کریم نے واضح طور پر ذکر کیا اور قرآن نے وہ تمام قرائن اور دلائل ذکر کی ہیں، یہاں پر ایک بات میں عرض کروں جو حضرت امام راضی نے بڑے مقدمے میں ذکر کی ہے۔ فرما قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن اپنی بات کسی پر مسلط نہیں کرتا، کیا بات ہے، بلکہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں اس کے رخ کو متعین کر کے اس کو اجاگر کرتا ہے۔ کیا کہنا یہ قرآن کی بات ایک۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم نے کیا پیش کیا، آخرت کی ضد ہے دنیا اور دنیا کی ضد آخرت، تو جس میں ایک میں شغف ہوگا تو ایک چیز چھوٹے گی، تو دنیا میں شغف جو بڑھتا ہے وہ دنیا میں پائیدار رہنے کی فکر ہے، ہمیشہ رہنے کی فکر ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو دنیا جو ہے نا یہ لہو اور لعب ہے، یہ ایک کھیل تماشا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں پر مفسرین اور صوفیاء کو دیکھیں کہ کھیل تماشا جیسا ایک موضوع مثال لا کر تمام چیزوں کو واضح کر دیا گیا کہ کھیل تماشا دائمی نہیں ہوتا، دنیا کی بے ثباتی کو ظاہر کر دیا گیا کہ کھیل تماشا جو ہے دائمی نہیں ہوتا، وقتی ہوتا ہے، اور سمجھدار وہ ہوتا ہے جو کھیل تماشے سے اتنا استفادہ کرے جسے لوٹ کر اپنا گھر جانا یاد ہو۔ کیا کہنا، بہت خوبصورت آپ نے مثال کے ساتھ اس جواب کو مکمل فرمایا۔ ناظرین گرامی، سوالات مزید موجود ہیں، فکر آخرت آج ہمارا موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے فکر آخرت، اور اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہو تو فکر آخرت کے موضوع پر بھی سوال کر سکتے ہیں آپ، اور اس سے ہٹ کر بھی، اس موضوع سے ہٹ کر بھی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ دنیا کو جو ہے آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ جی مشہور حدیث ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس حدیث کا مقصد اور مراد جو تمام محدثین نے بھی لکھا اور ایک عمومی عرف میں جو سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا بنیادی طور پر کام کرنے کی جگہ ہے، آپ نیک اعمال کرنے کی جگہ ہے، اپنے صلاحیتوں کے اظہار کی جگہ ہے، اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کو ادا کرنے کی جگہ ہے، آپ معاملات کو صحیح طریقوں سے برتنے کی جگہ ہے، اور پھر دنیا وہ جگہ ہے کہ جہاں جو کچھ آپ بوئیں گے آخرت میں اسی کو کاٹیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کے اندر اپنے لیے انگور کی بیل لگائیں اور آخرت میں آپ وہاں تربوز کی توقع کر کے بیٹھ جائیں۔ یعنی دنیا کے اندر اگر آپ اعمال حسنہ کرتے ہیں تو یقیناً اس کا نتیجہ آخرت میں آپ کے لیے اللہ کی نعمتوں کی صورت اور جنت کی صورت میں نکلے گا، اور اگر دنیا میں آپ کا اخلاق اور کردار، آپ کی سیرت اور آپ کے معاملات وہ اس ڈگر سے ہٹ کر کے ہیں جس راہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو چلانا چاہتا ہے، اور آپ اس سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود شیطان کی اتباع میں منہمک رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کے تصور کو آپ بھول جاتے ہیں، آپ اس دعا کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں، درے کا جو ہے وہ شیطان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ بالکل جناب، آپ شیطان جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے کر کے چلتا، لیکن لوگ شاید خود زبردستی شیطان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ شیطان ان کو کہاں لے جانا چاہتا ہے، اور جہاں لے جانا چاہتا ہے وہیں پر یہ سرپٹ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دنیا میں پھر آپ جیسے اعمال کریں گے وہ ویسے آپ کو جو ہے آخرت میں اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ اچھے اعمال ہیں تو یقیناً انسان کے لیے راحتیں ہیں، اور برے اعمال ہیں تو یقیناً ان کے لیے جو ہے بے سکونی اور عذاب کی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ وہ کون کون سے امور ہیں، گو کہ تفصیل اس کی فہرست بہت طویل ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا، وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جو انسان کو فکر آخرت سے غافل کر دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بنیادی بات جو بیان فرمائی ہے، جو سمجھ لیں کہ غفلت کے اسباب کا خلاصہ ہے، جو قرآن مجید نے بیان فرما دیا، زین للناس حب الشہوات، کہ انسان کے لیے، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت جو ہے مزین کر دی گئی ہے، مطلب شیطان نے ان کو بنا سنوار کے اچھا کر کے، تزیین اور تصویل جو ہوتا ہے یہ شیطان کے مختلف کاموں میں سے ایک طریقہ ہے وسوسہ کرنے کا، یعنی کہ وہ برائی کو اچھے انداز سے پیش کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے آپ کے سامنے، اس کے محامد و محاسن کو ظاہر کرتا ہے، بظاہر اس کو سنوار دیتا ہے۔ تو اس کو قرآن نے مختلف جگہوں پہ زینا، زینا یا سول لهم الشیطان اعمالهم کے الفاظ سے بیان کیا ہے، اور عام طور پر آدمی پھر اس دھوکے میں آ جاتا ہے، جس کو قرآن نے یوں بھی کہا کہ یا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ لوگ یہ گمان کرتے ہی رہ گئے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں،
اگرچہ وہ بہت برا کام کر رہے تھے، گمراہی میں پڑے تھے، مگر اپنے گمان میں وہ اچھا سمجھتے رہے. شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی. اور ابھی جیسا کہ بیان کیا گیا کہ پھر لوگ اس کو پھر شیطان بعد میں جب حقیقت کھلتی ہے تو سارا کا سارا الزام شیطان پہ دھر دیتے ہیں. جبکہ شیطان کروں گا آپ سے معذرت کے ساتھ کہ شیطان پر ڈال دے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے، شیطان کوئی ایسا عمل کروا دیتا ہے جس سے انسان جو ہے شرمندہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاتا ہے. لیکن احکامات الہی بھی تو موجود ہیں ہمارے سامنے. بالکل، احکامات الہی بھی موجود ہیں. اور شیطان قیامت کے دن ایک بات کہے گا جو قرآن نے پہلے سے ڈسکلوز کر دی، ہمارے سامنے بیان کر دی. شیطان کیا کہے گا؟ ما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا کہ میں تمہیں پکڑ کے، یعنی سلطنت اور سلطان کا لفظ ہے کہ میں پکڑ کے تمہیں مجبور مقہور کر کے لے جاتا. الا ان دعوتکم، بس صرف اتنا تھا کہ میں نے دعوت دی، بلایا، کال کی اور آپ اس کی طرف فاستجبتم، لبیک تم نے کہا ہے، میں نے تو صرف کال کی تھی، بلایا تھا. تو فاستجب فلا تلومونی، تو مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو اصل بات یہ جو میں بیان کر رہا تھا، زین للناس حب الشہوات، کہ وہ مزین کرنے والی بات ہے کہ اس کو بنا سنوار کے اس نے ان خواہشات کی محبت کو پیش کر دیا. من النساء، اس میں پھر عورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہ عورت کی طرف دل کا میلان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کی وجہ سے، یعنی کہ انسان ایسا منہمک ہو جائے کہ وہ غفلت طاری کر دے، وہ محبت انسان پر حاوی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آخرت کی طرف وہ توجہ نہ رہے، نہ فکر آخرت رہے نہ ذکر آخرت رہے. تو یہ ایک بنیاد ہے. من النساء والبنین، اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونا چاندی کا ڈھیر، یعنی وہی مال و دولت کمانے کی حوث اور مسلسل اسی کا ذخیرہ اور سیونگ بڑھانے کی فکر. تو من الذهب والفضہ والخیل المصومۃ والانعام والحرث، اور یہ چوپائے جانور، یعنی جتنے بھی کھیتی باڑی کے ذرائع اور اپنا اسباب مال و متاع ہے اس کو بڑھانے کی فکر. تو دیکھیں قرآن نے ایک بالکل بنیادی بات فرما دی. اور اس کے بعد فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ حیات دنیاوی کا سامان تھا کہ جس کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے اور ساری کی ساری ایفرٹ کوشش تم نے اسی کے پیچھے لگا دی، اور وہ جو آخرت تھا، آخرت کا میدان ہے، اس کے لیے تم نے کچھ نہ چھوڑا. اب یہاں پر صرف ایک بات عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قلت، یعنی بظاہر مال و دولت بہت ہے لیکن حقیقت میں تو چونکہ تھوڑا ہی ہے، جس کو قرآن بار بار متاع الدنیا قلیل فرماتا ہے، اس کی قلت کو سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر کے اندر انگلی ڈالے تو اس کی انگلی بما یرجعو، کیا چیز لے کر لوٹے گی، کتنا پانی لے کر لوٹے گی. فرمایا کہ جتنا پانی انگلی لے کر لوٹی ہے اس سمندر سے، یہ دنیا ہے، اور باقی وہ پورا سمندر جو سامنے ہے اس کو سمجھ لو کہ آخرت ہے. کیا بات، بہت اچھی بات. شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ انسان اتنا غافل ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ کتنی عمر ہے، کتنا اسے اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن تیاری اتنی ہے کہ اسے اس بات کا شاید یقین ہے کہ مجھے سال ہا سال جینا ہے، صدیوں جینا ہے، تیاری ایسی ہے. لیکن جہاں واقعتاً اس کا جو ابدی زندگی ہے، اس کی جہاں پر اسے جانا ہے، جس مقام پر یقیناً جانا ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں. یہ فرمائیے گا کہ فکر آخرت اس حوالے سے ہمارے لیے کتنی ضروری ہے کہ ہم کون سے وہ اعمال کریں کہ جو ہمارے وہاں پر کام آئیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ جو ہم یہاں بوئیں گے وہاں وہ کاٹیں گے. تو وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو کل ہمیں وہاں پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیں گے؟ جی، مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز میں ان دونوں جہتوں سے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن آپ نے اگر مجھ سے براہ راست پوچھا تو میں صرف اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گراں قدر اور حکمت بھرے خطبات کے اندر اس کی طرف مکمل اشارہ کیا. یہ تو بالکل واضح اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر جو اعمال کرو یہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے. تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا یہاں جو کرو گے اس کی جزا تم وہاں پر دیکھو گے. اور کس کی جزا دیکھو گے؟ تو قرآن نے ذکر کیا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اللہ اکبر، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو اپنے آگے دیکھ لو گے، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی شر ہوگا تو اسے بھلایا نہیں جائے گا، وہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا اور تمہیں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ اس کی طرف جو وضاحت کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ ہم مکمل طور پر متعلق اور متمسک ہو جائیں، جڑ جائیں، تو ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ بن سکتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اول صلاح هذه الامه اليقین واول فسادها طول العمل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ میری امت کی سب سے پہلا بھلائی جو ہے نا وہ تقدیر پر یقین ہے. کیا بات. آپ دیکھیے تقدیر پر یقین، جو خوراک لکھی گئی ہے وہ مل جائے گی، جو عمر لکھی گئی وہ مل جائے گی، جو معاملات ہیں وہ مل جائیں گے. تو تقدیر پر یقین، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر یقین. مثال کے طور پر میں آپ سے کچھ امیدیں وابستہ رکھتا ہوں اور میری تقدیر کے اندر آپ سے اگر فیض لکھا ہی نہیں ہے تو پھر میں آپ سے ناراضگی حسد کرنے کی بجائے یقین کی طرف آ جاؤں. تو لہٰذا تقدیر پر یقین بے شمار قسم کے فسادات کو ختم کرتا ہے. جب یقین آتا ہے
جب تقدیر پر یقین آتا ہے تو لمبی امیدیں نکل جاتی ہیں. ٹھیک. تو تقدیر لمبی امید کی ضد ہے. حضور نے فرمایا میری امت کی سب سے پہلی بھلائی جو ہے وہ تقدیر پر یقین ہے، اور سب سے پہلی برائی جس پر یہ پوری برائی کا پورا محل کھڑا کرتا ہے وہ لمبی امیدیں ہیں. میرا آپ کا اختلاف لمبی امیدوں پر ہوتا ہے، حسد لمبی امیدوں پر ہوتا ہے، تکبر لمبی امیدوں پر ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تنگ نظری، یہ تمام چیزیں لمبی امیدوں پر پیدا ہوتی ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے جیسے طالب علم کے ذہن میں کہ اگر تقدیر پر ہی پورا بھروسہ ہو تو تدبیر سے دور ہو جائے آدمی، نہیں، یا تدبیر بھی ضروری؟ جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. دیکھیں تقدیر سے مراد یہ تو ہم مغز کو ذکر کر رہے ہیں نا، اس کو مغز کو ذکر کر رہے ہیں جو اصل چیز ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو اسباب اور ذرائع بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو توکل کے معنی میں لے لیں کہ اسباب کو ترتیب دینا، نتیجہ خدا پر چھوڑنا. ہمارے وہاں ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے کوئی دکان خریدی ہے، میں بہت بہترین بزنس مین ہوں. اب میں نے اگر دکان سجائی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز میں نے 5 روپے کے لیے 10 روپے کی میں بیچ کر ہی چھوڑوں گا. اب اگر گاہک نہیں آیا تو میں پریشان ہو گیا، اور میں نے جناب جو ہے کہ وہ اپنے پڑوس گاہک کے ساتھ اپنا حسد لگا دیا، لوگوں کی برائی میں نے شروع کر دی، غیبت شروع کر دی. لیکن تقدیر یہ چیز تھی کہ دکان تم لگاؤ، دکان تم سجاؤ، اسباب کو تم ترتیب دو، گاہک آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو خدا پر چھوڑو. کیا بات. تو اسباب آپ نے ترتیب دینی ہے اور نتیجہ خدا پر چھوڑنا ہے. تو یہ تعلق ہے. تو سبب کو سبب سمجھنا ہے اور تقدیر کو تقدیر سمجھنا ہے، اور ہر چیز کو اللہ رب العالمین کی مرضی پر منحصر کرنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بھی اللہ کے لیے ہوں اور یہ چیزیں جو ہے وہ تمام اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ، اللہ رب العالمین پر بھروسہ. ہر وہ چیز جو اللہ پر بھروسہ پیدا کرے، اگر وہ بازار میں سودا بیچنا بھی ہے تو وہ نماز کا حکم رکھتی ہے، اور اگر نماز میں بھی اگر دنیا کو خوش کرنے کی بات ہو تو وہ نماز نہیں ہے، اللہ کی عبادت تصور نہیں کی جائے گی، اس کو دنیا کہا جائے. کیا بات ہے. امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک بہت ہی خوبصورت قول اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا کارساز بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ انسان اگر کوئی جز وقتی طور پر کوئی سفر اختیار کرتا ہے تو اس کی بڑی تیاریاں کرتا ہے، جناب وہاں اس چیز کی ضرورت ہوگی، ممکن ہے وہاں اس چیز کی ضرورت پیش آ جائے، ممکن ہے ایسا وقت درپیش ہو تو مجھے اس قسم کے معاملات کرنے ہوں. آخرت کے لیے یہ فکر جو ہے، جو سفر یقینی سفر ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے اور کیسی تیاری؟ جی اس حوالے سے پہلے میں 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں. ہارون الرشید ہماری تاریخ کے بڑے نامور حکمران گزرے ہیں، اور ان کے دربار میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ تشریف لایا کرتے تھے، اور ان کے لیے اذن عام تھا کہ وہ جب تشریف لایا کرے ان درباری ان کو روکے نہ، ان کو براہ راست خلیفہ کی خدمت میں آنے دیا کہ. چنانچہ ایک دن جب تشریف لائے تو ہارون الرشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور ازراہ مذاق انہوں نے اپنی وہ چھڑی لی اور حضرت بہلول دانا کی خدمت میں کہا کہ زندگی میں کبھی آپ کو اپنے سے زیادہ احمق یا بیوقوف شخص نظر آئے تو یہ اسے حوالے کر دینا. ایک زمانہ بیت گیا، اور اس کے بعد جب انہیں خبر ملی کہ ہارون الرشید اب اس وقت جو ہے وہ بستر مرگ پر ہیں اور ان کی طبیعت نہایت ناساز ہے، تو حضرت بہلول دانا اس چھڑی کو ہاتھ میں لیے ہوئے دوبارہ حاضر ہوئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا حال احوال آپ کے؟ کہا کہ سفر پہ روانگی ہے. کہا کون سے سفر پہ؟ کہا لمبے سفر پہ. کہا تیاری تو آپ نے بہت ساری کر رکھی ہوگی. کہا کہ نہیں تیاری کچھ بھی نہیں ہے. کہا لاؤ لشکر بھی لے کر کے شاید جا رہے ہوں گے. کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے. کہا باورچی خانسا میں، کیونکہ کہا بادشاہ مجھے پتا ہے کہ جب آپ دنیا کے کسی سفر پہ جایا کرتے تھے تو یہ تمام چیزیں اور لوازمات آپ کے ہم سفر رہا کرتی تھیں. کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے. تو کہا میں واقعتاً مجھے دل میں پشیمانی بھی ہو رہی ہے، اور زندگی جو میں نے گزاری غفلت کی زندگی گزاری. تو بہلول دانا نے وہ لکڑی اور وہ چھڑی جو بادشاہ نے انہیں کسی وقت دی تھی اور کہا تھا کہ اپنے سے زندگی میں زیادہ بیوقوف شخص کو دیکھنے پر یہ اس کے حوالے کر دینا، یہ چھڑی واپس بادشاہ کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ کیول آپ نے فرمایا تھا کہ میں اگر زندگی میں کبھی کسی احمق شخص کو اپنے سے زیادہ پاؤں تو اس کی خدمت میں سے پیش کر دوں، تو میں اب یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ پوری زندگی آپ نے امیدوں پر اور آرزوؤں کے اوپر گزاری، لیکن آخرت کے لیے وہ کچھ نہیں کر پائے کہ جس سے آپ کے دل کو اطمینان جو ہے وہ ملتا. حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ بھئی یہ زندگی کا جو معاملہ اور زندگی سے جو غفلت کے معاملات ہیں، یہ کہا کہ دیکھیں ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا سے ہٹنا اور کٹنا یہ ممکن نہیں ہے. فرمایا کہ اگر مقصد آپ کا بیت اللہ کی زیارت ہو اور آپ اونٹ کی پشت پر سفر کر رہے ہوں تو یقیناً اس
اونٹ کے کھانے پینے کا انتظام رکھنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ سب آپ کی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے بطور زاد راہ کے اور آپ کے لیے ایک سواری کے طور پر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے صرف اونٹ کو جو ہے وہ کھانا پلانا اور اس کی جو ہے وہ حفاظت اور رکھوالی ہی کو مقصد اپنی زندگی کا بنا لیتا ہے، تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف پہنچ نہیں پائے گا، اور پہنچ بھی پائے گا تو شاید پھر یہ ہوگا کہ پھر اگر حج کا موسم ہے تو حج نکل چکا ہوگا اور جو ایام متبرکہ ہیں وہ اس سے جو ہے وہ بیت چکے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہی عالم انسان کی زندگی کا ہے کہ زندگی میں جب وہ اپنے مقصد سے ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت پس پش چلی جاتی ہے، وہ دنیا کے معمولی کاروبار میں اس کا انہماک ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ یہ ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، لیکن اگر مقصد کے خسران کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یقیناً انسان کے لیے اس سے زیادہ حماقت اور بیوقوفی کا کوئی کام نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی عبودیت سے عبارت ہے، وہ پکا اللہ کا بندہ رہنا چاہیے، اور اسلام تو یہ تصور دیتا ہے کہ آپ اگر باتھ روم بھی آتے اور جاتے ہیں تو یہ عمل بھی آپ کے لیے عبادت ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ اس سے طہارت، پاکی اور اس کے نتیجے میں اللہ کی بندگی کا حصول آپ کے لیے ممکن ہے۔ ایک مسلمان کھاتا پیتا اٹھتا چلتا پھرتا رہتا سہتا، اس کا جو جتنا تعامل ہے یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ آخرت کے لیے بھی کیا اعمال ہونے چاہیے؟ جی اعمال یہی ہونے چاہیے کہ آپ کی پوری زندگی تقویٰ کسی خاص وضع اور کیفیت اور حیات کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بندگی میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، اور بات یہ ہے کہ جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، تو اس کیوں کا سوال، اس کا جواب جو ہے بہت خوبصورت انداز میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فکر آخرت اس حوالے سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں ہمارے علماء دین، مفتیان دین نے جوابات عنایت فرمائے، اور چند سوالات اور میرے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ علامہ صاحب، تربیت کے معاملات جو ہوتے ہیں بہت ہی اہم ہوا کرتے ہیں، اور جو بچہ جس گھر میں جیسے تربیت حاصل کرتا ہے اسی طریقے سے وہ معاشرے میں کسی فرد کی حیثیت سے موو کرتا ہے۔ والدین یا گھر کے بزرگ، ان کی کتنی ذمہ داری ہے اس حوالے سے کہ بچہ جب جھوٹ بولے تو اسے یہ بتایا جائے بیٹا جھوٹ نہیں کہتے، چونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس طرح فکر آخرت بچوں میں کس طرح بیدار کی جائے تاکہ تعمیر سیرت میں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ابتدا میں عرض کیا تھا، تعمیر سیرت اس کی ایسی ہو کہ جب وہ ایک بڑا ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد معاشرے میں، سوسائٹی میں موو کرے تو ایک اچھا با کردار مسلمان جو ہے وہ سب کے سامنے ہو۔ یقیناً یہ فاضلین اپنی طرف سے اس پر ضرور گفتگو فرمائیں گے اور بصیرت افروز گفتگو کریں گے۔ میرا نظریہ اس پر یہ ہے کہ بچے کے دل میں اس خیال کو اب اس کے شعور کی زندگی سے اجاگر کر دیا جائے کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیٹا ایسا نہ ویسے اسٹیکر تو لگے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم ان اسٹیکرز کو نہیں دیکھتے۔ جی دیکھیے، ہاں یہ جو فکر ہے نا کہ بولا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یقیناً اگر والدین اس کو خود پر طاری کریں اس حقیقت کو اور اپنے بچے پر طاری کریں، بچہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو یہ کہہ دیا جائے نہیں بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بچے خود دیکھتے ہیں ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں تو بچے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے جب تضاد، اس لیے کہ بچوں کے نزدیک سب سے بڑی درسگاہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ جب ان کے اندر قسم نظر آتا ہے تو وہ اسی کو حقیقت سمجھتا ہے۔ جو بچے کے اندر جو بچوں کی تربیت کی طرف قرآن نے کیوں اتنا زور دیا، احادیث میں اس کی تفصیل کیوں آئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس کے اندر اخلاقی تمام جواہر موجود ہیں، والدین، مدرسین، مرشد اس کو اجاگر کریں گے۔ اب یہ قول و فعل کا تضاد جب بچہ دیکھتا ہے تو وہ اسی کو خصلت سمجھتا ہے، اور وہ گندی عادت اس کی باطنی اخلاق کو اجاگر نہیں ہونی دیتی، بلکہ وہ مبارک بیج اندر ہی سڑ کر اور ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے ہر شخص سے پوچھا جائے گا، اور بالخصوص اس سے تو خاص طور پر پوچھا جائے گا کہ جس کے تحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، یعنی سربراہ، مقتدا، اب چاہے وہ ریاست کا ہو چاہے گھر کا بڑا ہو، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو والدین کو سب سے پہلے یہ ذمہ داری رکھنی ہے کہ تم سے تمہارے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کی تربیتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس طرح کہ ان کے ذریعے تم اگر کوئی خیر جاری کرو تو وہ تمہارے لیے ایصال خیر بن جاتا ہے اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسی طرح اگر اس کو شر کی طرف تم لے آئے تو وہ شر کا باعث بنے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں تربیت کے اعتبار سے ہمیں خود بھی گویا کہ نشست اور برخاست کے اندر جہاں پر اللہ رب العالمین کے ذکر کا احترام کرنا ہے، یہ وہ چیز ہے جو خاموشی سے چھوٹے بچے اپنے والدین سے اڈاپٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں،
کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑا مقدس، معظم اور معیار، اور مجھے کہنے دیجئے سب سے اعتماد والی جگہ اس کے والد صاحب ہوتے ہیں اور والدہ ہوتی ہے. جو وہ کہہ دیتے بیٹا یہ نہیں کرنا ہے تو زندگی بھر اس کو پکڑتا ہے. تو لہٰذا والدین کو چاہیے کہ پہلے اپنے قول و فعل سے تضاد ختم کریں اور اپنے اندر بھی اس مراقبے کی کیفیت کو پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ دیکھ رہا ہے، اور اپنے بچے کے اندر بھی اس کیفیت کو. کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا، اسی سوال کو، کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فضائل اخلاق کا جہاں معاملہ ہو تو ان کو اپنا کر اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنا یا انہیں اپنا کر ایک اچھا مسلمان ثابت کرنا تو بہت دشوار گزار ہو گیا ہے، اور بعض معاملات میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. لیکن رذائل اخلاق کی طرف بہت تیزی سے ہم بڑھتے ہیں، رذائل اخلاق کی طرف ہمارا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا یہ بھی ایک فکر آخرت کو سے غفلت کا ایک اس میں بھی پہلو ہے موجود؟ یقیناً فکر آخرت سے جو غافل کرنے کے اسباب ہیں ان کے اندر ایک بنیادی چیز جو میں نے ذکر کی تھی، زین للناس حب الشہوات، تو وہ تو ایک بنیادی لفظ ہے. بس اسی کے نتیجے میں وہ شہوت کے اندر پھر ایک گمراہی کا درجہ آ جاتا ہے کہ پہلے شہوت کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر جس کو قرآن فرماتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا. ایک تو دلال گمراہی پہلے ہی راستے سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں، پھر اس کے اندر بھی دور کی گمراہی. یہ جو قرآن دلال کے ساتھ ساتھ بعید فرماتا ہے، یہ دور کی گمراہی، یہ وہ اندھا پن ہے کہ جس کے اندر پھر انسان غفلت کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور رذائل اخلاق پر جو ہے وہ اس قدر عامل اور اس کے اوپر چلنے والا بن جاتا ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے لوگوں کے سامنے، یعنی اپنی غلطی پر گویا کہ وہ دلائل دینے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اور اس کو وہ صحیح بھی سمجھتا ہے، دوسروں کو بھی اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور حتیٰ کہ اس کو جو مصلح اس کے سامنے اگر کوئی اصلاح کرنے والا ہو تو پھر قرآن مجید نے وہ حقیقت بھی بیان کر دی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پھر وہ سامنے والے کو کہتا ہے کہ تم فساد کر رہے ہو، تم میری اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے تم نے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کو قرآن مجید نے جا بجا مختلف کیفیات سے مختلف انداز سے بیان فرمائی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر مبعوث ہوئے، تشریف لائے ہیں، اعلان نبوت فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر رذائل اخلاق جو ہے وہ بہت زیادہ عام تھے اور ان پر فخر کیا جاتا تھا رذائل اخلاق پر، اور رذائل اخلاق کے اندر گویا کہ سبقت کا معاملہ تھا کہ ایک دوسرے سے مسابقت ہوتی تھی. اس معاشرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم کے زیور سے آراستہ کر کے ان کو رذائل اخلاق کی پستیوں سے نکال کر فضائل اخلاق کی بلندیوں پر فائز فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ والذین، وہ قرآن نے فرمایا نا کہ یہ وہ تھے کہ جن کی پیشانیاں پہلے بتوں کے آگے، غیر اللہ کے آگے جھکتی تھی، پھر ان کو فرما دیا کہ رکعا وسجدا، کہ اب یہ اللہ کے حضور جھکنے والے بن گئے. اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سخت ہو گئے اور آپس میں مہربان و نرم دل بن گئے. ان کی زبان و بیان، ان کا دل کا قبلہ، وہ سب کا سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرما دیا. بات ابھی قبلہ شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ والدین کو جو ہے وہ ایک ماڈل بننا ہوگا اپنی اولاد کے سامنے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اخلاق کا ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا، فضائل اخلاق کا ایک مطلب اپنی زندگی سے اس کی ایک بہترین جھلک پیش فرمائی کہ جس کی اللہ نے تعریف فرمائی. پھر لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے اور وہ آج ہمارے لیے ایسا فالو کیا صحابہ نے بھی، اہل بیت نے، کہ اللہ رب کریم نے انہیں پوری کائنات کا مقتدا بنا دیا. یعنی مقتدا کی پیروی کرنے کے بدولت وہ پیروی کرنے والے خود مقتدا بن گئے. تو یہ ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر کہ جس کے اندر یہ پیروی کی صفت صحیح معنی میں اجاگر ہو تو بعد میں وہ لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا، شاہ صاحب نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان میں وہ خوبیاں رکھی ہیں اگر وہ ان کو اجاگر کر سکے اور ان پر عمل کر سکے. لیکن آج اگر ہم رذائل اخلاق کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب وقت بہت کم رہ گیا، میں چاہوں گا اس سوال کا بھی مختصر سا جواب عنایت فرما دیجئے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو فکر آخرت رکھتا ہے اور ایک ایسا مسلمان کہ جو اپنے ہر عمل میں اس چیز کو پیش نظر رکھتا ہے، وہ کس طرح کا ایک رول ماڈل بن سکتا ہے، ایک ایسا رول ماڈل مسلم کی صورت میں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے سامنے پیش ہو سکتا ہے کہ اس کا جو عمل ہے جھوٹ یہ نہیں بولتا، یہ دیانت دار یہ ہے، بد دیانتی یہ نہیں کرتا، وعدہ خلافی یہ نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے فکر آخرت جس شخص کے اندر ہو وہ کس طرح کا رول ماڈل بن کر ایک اچھا مسلمان پیش ہو سکتا ہے دیگر مذاہب کے سامنے؟ جی دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے سامنے اوائل اسلام میں جن مسلمانوں نے کردار اور اپنی سیرت کے ذریعے سے تبلیغ فرمائی وہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب رہے کہ جنہوں نے فلسفیانہ، منطقیانہ یا علمیانہ انداز میں استدلال فرمایا. کیونکہ جو آدمی آپ سے براہ راست متاثر ہوتا ہے وہ آپ کے اخلاق اور کردار سے ہی متاثر ہوتا ہے. مغرب میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی بہن، بڑے بزرگ، جتنے بچے نوجوان ہوں بالخصوص، اگر وہ اپنے ساتھ پڑھنے والے، اپنے ساتھ رہنے والے غیر مسلموں کے سامنے
اس سیرت اور کردار کا مظاہرہ کریں جو خود ہمارے ہاں ایک طرح امتیاز رہا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے خود دل کے اندر جو ہے وہ خدا خوفی اس صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ اس کے جتنے اعمال ہوتے ہیں اس میں مادیت کا عنصر کم سے کم تر ہوتا ہے، لالچ اور دنیا کی طلب اور حرص اور ہوس وہ کم سے کم تر سطح پہ چلی جاتی ہے، اور اللہ کا خوف اور فکر آخرت بیدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لازماً ایسا آدمی جو ہے وہ جاہ و مال کا طالب نہیں رہتا، بلکہ آخرت کے اندر کامیابی کا طلبگار رہتا ہے۔ وہ آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ وہ گاڑیوں پہ سٹیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، دروازوں پہ بھی، مکانات پہ بھی، دکانوں پہ، ہر جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس سٹیکر کو لے کر کے ہمیں اپنے دل کے اندر لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ باہر اگر آپ لگاتے ہیں تو باہر کا اثر بھاری ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اندر لگا دیں گے اور بچوں کے دل میں سمو دیں گے، نوجوانوں کے دلوں میں وہ پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کی پوری شخصیت جو ہے وہ ایک زندہ فکر آخرت والی شخصیت بن کے رہ جائے گی۔ اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کو تو عمل ہے نا، جب تک دل میں وہ پیغام نہ جائے۔ شاہ صاحب آخری سوال کی جانب آتے ہیں، یہ فرمائیے گا کیا یہ ضروری ہے فکر آخرت کے لیے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیا جائے؟ چونکہ انسان جو ہے وہ تو انس سے ہے، اور انس جو ہے اس میں محبت ہے، اس میں ایک ایسی وہ ہے کہ جو اپنی طرف کھینچتی ہے دوسری چیزوں کو، اور ایک اس میں محبت کا عنصر رکھا گیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ فکر آخرت جو بندہ کرے وہ دنیا کو ترک کرے یا دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے؟ دیکھیں، اسلام رہبانیت کی تو بات نہیں کرتا نہ تجرد کی بات کرتا۔ ایک بات آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں خود اس کا جواب دے دیا تھا کہ انسان جب سفر کرتا ہے تو جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے یہ چیز کام آئے گی، وہ چیز کام آئے گی، وہ چیز کام اس لے کر اس کو پہنچتا ہے۔ ابھی حضرت نے بھی ذکر کیا جو اٹھنے کی مثال ہو جو تو اسلام امام غزالی کے حوالے سے ذکر کی ہے، تو یہ اس کی موضوع مثال ہے کہ دنیا کی چیزوں کو برتنا اس اعتبار سے کہ جتنا دیر آپ نے اس میں رہنا ہے، لیکن آپ کی منزل جو ہے وہ آخرت کی منزل ہے، آپ نے وہاں پر جانا ہے، وہاں مستقل قرار ہے۔ اس کو برتنا، اس کو صرف واسطہ اور وسیلہ بنانا ہے اس آخرت کے لیے، اس کو حقیقی منزل نہیں قرار دینا ہے۔ جس طرح کہ سڑک سے جب آپ نکلتے ہیں، اپنے آفس سے نکلتے ہیں، سڑک اور راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں تو سڑک پر نہیں بیٹھ جاتے بلکہ سڑک کو ایک واسطہ بناتے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو دنیا کی تمام چیزیں چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بچوں کی صورت میں ہو، وہ ایک واسطہ اور ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف لے جانے کا۔ ہاں اگر ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی تو یہ ساری چیزیں فتنہ بن جائیں گی، لیکن اللہ کی محبت غالب رہی اور ان سے محبت کو برتنے کا جو سلیقہ اور جو طریقہ، جو ضابطہ، اس کا جو ڈیوریشن ذکر کیا گیا، اس اعتبار سے اگر کریں تو بیوی سے ہنس کر بولنا بھی قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا، بچوں کی نیک تربیت کا بھی اجر ملے گا، مال حلال ہو تو اس کا بھی اجر ملے گا، بشرطے کہ تمام چیزوں پر اللہ کا خوف، اس کے حضور جواب دہی اور اس کے حبیب کی جانب سے دیے ہوئے قانون اور ضابطے کی پاسداری۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب کی تشریف آوری کا، ڈاکٹر صاحب کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام فرمایا۔ علامہ صاحب نے آخری گفتگو فرمائی، جو جواب عنایت فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو حیات ہے، یہ جو آپ کو زندگی کی خوبصورتیاں ملی ہیں، یہ منزل نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے اس منزل تک پہنچنے کا کہ جہاں آپ کو پہنچنا ہے بالآخر۔ تو اس راستے کو منزل نہ سمجھیں، اس راستے کو راستہ ہی سمجھیں۔ اور ناظرین ایک چیز کو اپنے تخیل میں لائیے گا کبھی کہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے اس بات سے، ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ بچا جائے، اجتناب کیا جائے کہ چند لوگ 2 4 6 افراد کے درمیان ہمیں شرمندگی کا احساس ہو، 2 4 لوگوں کے سامنے ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ندامت ہو کسی بات پر کہ ہماری اس طریقے سے رسوائی ہو گئی ہے۔ یاد کیجئے اس دن کو کہ جب تمام انسانوں کے سامنے آپ کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اور وہ اعمال پیش کیے جائیں گے جو آپ نے اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے تصرف کے ساتھ دنیا میں کیے، جو تصرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا تھا اپنے اختیارات کے ساتھ اور تمام عقل و شعور کے ساتھ آپ نے وہ تمام اعمال کیا، اور اب ان کے ساتھ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں جہاں سب ارواح موجود ہیں، سب لوگ موجود ہیں۔ تو وہاں پر جب ذلت و رسوائی ہوگی، وہاں پر جو شرمندگی ہوگی، اس شرمندگی کو ضرور محسوس کرنا چاہیے کہ اس دن سے ڈرنے کے لیے، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہم دنیا میں اگر اچھا عمل کریں گے تو یقیناً ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل بروز قیامت ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمیں ندامت نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ روشنی روشنی سب کے